صبا اور ندا کالج کی بیسٹ فرینڈز تھیں۔ ایک ویکینڈ دونوں گاؤں گھومنے گئیں تاکہ شہر کے شور سے دور کچھ سکون مل سکے۔ گاؤں کے پاس ایک پرانا جنگل تھا جسے لوگ بھوتیا جنگل کہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے۔ وہ جوان لڑکیوں کی روح کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہے تاکہ وہ کبھی اکیلی نہ رہے۔ پر صبا نے ان باتوں کو مذاق سمجھا۔ یہ سب کہانیاں ہیں، سچ تھوڑی ہوتی ہیں، اس نے ہنس کر کہا۔ ندا آہستہ سے بولی، کچھ باتیں مذاق نہیں ہوتی صبا۔ ایک شام جب آسمان سرخ ہو رہا تھا، صبا نے ضد کی، بس تھوڑا سا جنگل تک چلتے ہیں، ایڈونچر ہو جائے گا۔ ندا نے منع کیا پر صبا کے ضد کرنے پر چل پڑی۔ جنگل میں ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، ہلتے ہوئے درخت خوفناک لگ رہے تھے۔ پھر اچانک پائل کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ دونوں رک گئیں۔ سامنے ایک عورت نظر آئی، سفید کپڑوں میں، لمبے بال اور چہرہ دھند میں چھپا ہوا۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ صبا نے کہا، بس جنگل دیکھنے آئے ہیں۔ عورت مسکرائی اور بولی، پھر کبھی واپس نہیں جاؤ گی؟ اچانک اس کا چہرہ کالا پڑ گیا، آنکھیں لال اور پیر الٹے۔ چڑیل نے ہوا میں اڑ کر صبا کو پکڑ لیا۔ ندا نے چیخ ماری لیکن اس کے سامنے صبا کا جسم زمین پر گرا ہوا تھا، بالکل بے جان۔ ندا ہوش کھو بیٹھی۔ صبح ندا جنگل کے راستے میں بے ہوش ملی۔ گاؤں والوں نے اسے اٹھایا پر وہ بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی، صبا، صبا کو لے گئی وہ۔ کچھ دن بعد ندا شہر واپس چلی گئی، لیکن ہر رات اسے صبا خواب میں دیکھنے لگی۔ وہی جنگل، وہی درخت اور صبا کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ ندا، مجھے آزاد کروا دو۔ ندا سمجھ گئی کہ صبا کی روح اب بھی اس جنگل میں قید ہے۔ 1 سال بعد ندا نے ہمت باندھی اور واپس اس جنگل میں چلی گئی۔ ہاتھ میں دیا، گلے میں قرآنی تعویذ اور دل میں ایک دعا۔ جنگل میں جاتے ہی ہوا ٹھنڈی ہو گئی، درخت ہلنے لگے اور ایک آواز آئی، واپس جاؤ ورنہ تو بھی مرے گی۔ ندا نے زور سے کہا، صبا میری دوست تھی، اسے آزاد کرانے آئی ہوں۔ پھر اس نے قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کیں۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی، چڑیل اس کے سامنے آ گئی، سفید بال، لال آنکھیں اور غصے سے بھرپور۔ ندا نے تعویذ اس پر پھینکا، چنگاری سی نکلی اور چڑیل چیخ کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ درختوں کے بیچ سے ایک نور نکلا، وہ صبا کی روح تھی۔ صبا مسکرائی اور بولی، اب میں آزاد ہو گئی ہوں۔ پھر ایک تیز روشنی کے ساتھ سب کچھ خاموش ہو گیا۔ صبح جب ندا جنگل سے نکلی تو آسمان پہلی دفعہ صاف تھا۔ جنگل کے درخت بھی اب پرسکون نظر آ رہے تھے۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد کبھی بھی جنگل سے چڑیل کی چیخ سنائی نہیں دی۔ ندا واپس شہر چلی گئی، لیکن جب بھی چاند رات ہوتی وہ آسمان کی طرف دیکھتی اور کہتی، صبا،
تو اب آزاد ہے اور میں ہمیشہ تیرے لیے دعائیں کرتی رہوں گی۔